ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. سعید کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام میں سے کہ امتوں میں سے کسی قوم کا، کسی بستی والوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے پہلے جو کچھ احکام اور مسائل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرما دیا. خواتین سے متعلق مختلف مسائل اللہ عز و جل نے بیان فرمائے، اور یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد سے متعلق، اسی طرح سے اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کرنے پر کی ترغیب سے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں ترغیب دینے کے لیے اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت دلانے کے لیے، انہیں ابھارنے کے لیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اس مقصد کے لیے یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے ترغیب دی ہے. اور اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں؟ الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے نکل گئے تھے. وهم الوف، اور ان کی تعداد کئی ہزار میں تھی. کیا آپ لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جو لوگ اپنی بستی سے نکل گئے تھے، حالانکہ ان کی تعداد کئی ہزار میں تھی. حذر الموت، نکل گئے تھے موت کے ڈر سے. جو بستی، جس بستی کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن اپنی بستیوں سے نکل بھاگے تھے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ. موت کے ڈر سے ہی وہ بھاگے تھے اپنے گھروں سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا تم مر جاؤ. اور پھر اس کے بعد جب ان سب کی موت ہو گئی اللہ کے حکم سے، ایک ساتھ میں کئی ہزار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ فضل اپنی طرف سے نوازش کرنے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بڑی تعداد لوگوں کی، اکثریت جو لوگوں کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے. اصل میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل، پچھلے انبیاء علیہ السلام، یہود، نصارہ، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یا اور کسی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی اور نبی کی قوم اور ان کے زمانے، ان کے دور کی کہ کسی بستی کا واقعہ یہاں پر بیان فرمایا ہے. یہ کون سی بستی تھی اور کون سا دور تھا، اس کی کوئی بھی تفصیل موجود نہیں ہے، اور مفسرین نے بھی اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے. مستند طور پر کوئی بات اس حوالے سے نہیں کہی گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. لیکن بہرحال یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام ہی کی کوئی بات ہے، انہی کے دور کی، بنی اسرائیل ہی کا کوئی واقعہ ہے، کسی بستی کا یہ واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے، آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، موت کے ڈر تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. واقعہ اصل میں یہ ہے کہ اس بارے میں تفسیر میں دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ لوگ کوئی وبا اس بستی میں پھیل گئی تھی، جس شہر میں، جس علاقے اور جس بستی میں وہ رہتے تھے، اس بستی میں کوئی وبا پھیل گئی تھی. وبا، بیماری، جیسے بھی آج کل حالات ہو گئے پچھلے 2 سالوں سے تقریباً، ایسی کوئی وبا پھیل گئی تھی. تو اس وبا کے پھیل جانے کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے اپنی بستیوں سے نکل کر کے باہر آ گئے کہ بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں رہیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے، اس لیے موت آ نہ جائے، موت کے ڈر سے، مرنے کے ڈر سے وہ اپنی بستیوں سے نکل گئے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو نکلے تھے اپنی بستیوں سے، جن کی تعداد کئی ہزار تھی، یہ وبا کی وجہ سے نکلے تھے، وبا پھیلی ہوئی تھی اور ان کو خوف ہوا کہ ہم سب مر جائیں گے،
اس لیے اپنی بستیوں سے نکل کر کے باہر آ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. اگر اللہ نے موت لکھی ہوئی ہے تو بھاگنے سے موت نہیں رک سکتی ہے، یا بھاگنے کے نتیجے میں انسان موت سے نہیں بچ سکتا ہے. موت تو آ کر کے رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ باہر نکل جائیں گے تو پھر موت نہیں آئے گی، مرنے سے بچ جائیں گے. باہر نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان سب کو موت ہو جانی چاہیے، اور اللہ نے فرمایا مر جاؤ، موتو، مر جاؤ. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب ایک ہی جھٹکے میں موت کے گھاٹ اتر گئے. تو جس چیز سے بھاگا تھا اس چیز سے بچ نہیں سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی موت آ گئی، کیونکہ موت کسی تدبیر کو، موت کو کوئی تدبیر، کوئی انتظام، کوئی علاج، کوئی تحفظ بچا نہیں سکتا ہے. موت سے کوئی آدمی نہیں بچ سکتا ہے کسی تحفظ کی وجہ سے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے نکلنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس بستی کے اوپر دشمن حملہ آور ہو گیا تھا. اس بستی پر دشمن حملہ آور ہو گیا تھا. اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پامردی کے ساتھ ہمت اور حوصلہ لے کر کے دشمن سے لڑتے، ان کا مقابلہ کرتے، جہاد کرتے. کیونکہ یہ جہاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، نبی کے فرمان میں جہاد کی بہت ساری شکلیں ہیں. اصل جہاد تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے میدان کارزار میں جہاد ہوتا ہے اور اس میں مرنے والا شہید ہوتا ہے. تو اصل تو معرکہ اور غزوہ، جنگ جو ہوتی ہے وہ جہاد ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کے شہداء کم نہیں ہیں، بہت زیادہ میری امت کے شہداء ہیں. پھر آپ نے اس کی بہت ساری شکلیں بتلائی ہیں. ان میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لڑے اور لڑتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید مانا جائے گا. ایسے ہی جو ڈوب کر کے مر جائے، دیوار گر جائے، اس کے نیچے دب کر کے مر جائے وغیرہ، بہت ساری شکلیں ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتلائی ہیں. یہاں ان لوگوں کے اوپر دشمن حملہ آور ہو گیا اور انہوں نے پابندی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے انہوں نے بزدلی کا اور شکست، بزدلی کا، پسپائی کا ثبوت دیا، اور بجائے سے کہ مقابلہ کرتے یہ پوری کی پوری بستی جو تھی وہ اپنی بستی سے نکل کر کے باہر آ گئی، یعنی بھاگ گئی. بھاگنے کی کوشش کی ان لوگوں نے اور کئی ہزار لوگ بھاگ کر کے باہر نکل گئے اور دشمن ان کی بستیوں پر حملہ آور ہو گیا اور بستی پر قابض ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، جہاد، لیکن وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے. باہر نکل گئے کہ مر جائیں گے اگر یہاں رہیں گے اور دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو ہماری موت آ جائے. تو موت کے ڈر کے مارے وہ اپنی بستی سے باہر نکل گئے. لیکن موت سے بھاگنے سے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. بھاگ کر نکل جائے، گھر میں چلا جائے یا گھر سے باہر نکل جائے، دوسری جگہ چلا جائے، موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی سے بھاگنے کے بعد حکم دیا کہ سب کے سب مر جاؤ، اور بہرحال سب کے سب ایک جھٹکے میں موت کے گھاٹ اتر گئے. تو چاہے دو وجہیں لکھی گئی، یا تو وبا تھی، وبا کی وجہ سے بھاگے تاکہ مر نہ جائے، یا دشمن حملہ آور ہوا اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے بجائے یہ ڈر کے مارے باہر نکل جائے کہ دشمن بھاگ نہیں جائیں گے تمہاری موت ہو جائے گی. تو دونوں وجہوں میں سے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے اور سوچا کہ بھاگ کر یہاں سے چلے جائیں گے تو ان کو موت نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو سبق سکھایا اور یہ واقعہ بتا کر کے ہم کو سبق اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اس امت کو سبق دے رہا ہے کہ دیکھو کوئی تدبیر اور کوئی بچاؤ، کوئی تحفظ، کوئی سیکورٹی اور یہ بھاگنا اور فرار اختیار کرنا یہ کسی آدمی کو، کسی بستی کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے. موت اپنی جگہ پر اپنے وقت پر آ کر کے رہے گی. انسان کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی صورت میں رہے، موت اگر نہیں لکھی ہوگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دینی ہوگی یا ہماری موت کسی موقع پر نہیں ہونی ہوگی تو ایسی صورت میں ہماری موت نہیں آئے گی، خواہ وبائیں کتنی زیادہ بڑھ جائیں یا مثال کے طور پر دشمن سر پر سوار رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی موت آئے گی. تو موت سے بھاگنا انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ثابت کی. فقال لهم الله موتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ. ان سب کی موت ہو گئی. اب موت ہو گئی تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بھاگ کر کے کوئی آدمی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا. یہ چیز ثابت ہو گئی کہ لوگ مر گئے.
لیکن اب اس کے بعد ایک طبقہ دنیا میں ہمیشہ ایسا رہا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اور مشرکین مکہ جس وقت اللہ کا کلام اترا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اس وقت سامنے جو لوگ تھے مشرکین مکہ تھے. ان کے یہاں یہ ایمان نہیں تھا کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد اٹھائے بھی جائیں گے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس پر ان کا ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہماری جسم کے اجزاء مٹی میں مل جائیں گے، ذرات میں مل جائیں گے، تو کیسے اٹھائے جائیں گے ہم؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ یہ کہ ان کے مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ہزار کی بستی کو زندہ کر دیا. اس لیے زندہ فرمایا تاکہ جو لوگ منکرین بعث میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دیا اور پھر اس کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں زندہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر یقین ہو جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب چاہے گا زندہ کرے گا، جب چاہے گا زندہ کرے گا. اور یہ مت سمجھیں کہ ان کی موت آ گئی تو موت آنے کے بعد فوراً کا یہ واقعہ ہے کہ موت آئی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زندہ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبا عرصہ گزرا، لمبا عرصہ، کوئی مدت نہیں لکھی ہوئی کتنی مدت تھی وہ، لیکن طویل عرصہ گزر گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. زندہ کرنے کے بارے میں تفسیر میں یہ بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے جن کا نام بھی بعض روایتوں میں حزقیل لکھا ہوا ہے. حزقیل علیہ السلام، ان کا دور تھا. یہ اپنے دور میں جب نبی بنائے گئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اسی مقصد سے کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اے اللہ، جس بستی کو تو نے ہزاروں کی تعداد میں تھے موت دے دیا تھا، تو دنیا میں زندہ کر دے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک معجزہ کے طور پر آ جائے یہ چیز کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کر چکا ہے. تو مرنے کے بعد چاہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، اور قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو حزقیل نامی نبی کا ذکر ہے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ ایک عرصے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے. خیر، یہاں پر اور اس کے بعد آگے یعنی سورہ بقرہ کی آیتوں میں کئی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً 4-5 واقعات بیان فرمائے گا، جس سے یہ واضح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا ہے. تقریباً 5 واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا. اس میں سے پہلا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں لوگوں کے سامنے ہزاروں کی بستی کو دوبارہ زندہ فرمایا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر نوازش کرنے والا ہے. لوگوں پر نوازش، کیا نوازش؟ یہ بہت بڑی نوازش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ ایمان لے آئیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، سب کے سب اٹھائے جائیں گے. اس بات پر ایمان لائے، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں جن کو موت دے دیا تھا دوبارہ زندہ کر دیا. یہ لوگوں پر، انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. تو موت کے بعد دوبارہ زندگی آنکھوں کے سامنے ملی ہے، یہ دیکھ کر کے انہیں یقین آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندہ کرنے پر قادر ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ تر لوگوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے. تو یہ ہے اس آیت کریمہ کا خلاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہی موت آئے گی، اور فیصلہ اگر موت کا ہے تو کوئی بھی کسی بھی صورت میں انسان بچ نہیں سکتا، اور فیصلہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں بہرحال انسان کو موت نہیں آ سکتی. اسی لیے امت کے علماء لکھتے رہے ہیں لا یغنی حذر من قدر، کوئی بھی تحفظ، کوئی بھی بچاؤ انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتا ہے. تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے. اچھا، اب ہم لوگ جو تحفظ کرتے ہیں، سیکورٹی کرنا، یا مثال کے طور پر وباؤں کے حالات میں اپنے آپ کو تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے
بھیڑ بھاڑ میں نہیں جانا، یا مثال کے طور پر فاصلہ بنائے رکھنا، یا مثال کے طور پر ماسک وغیرہ کا استعمال، یا جو تحفظ کے لیے جو سینیٹائز وغیرہ کا تذکرہ جو آیا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنا تحفظ کرو۔ تو جیسے موت پر ایمان لانا، موت یقینی ہونے پر ایمان لانا، اور ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا فیصلہ جب ہوگا موت کا تو موت آگے رہے گی، ایسے ہی ہمیں اس بات پر بھی عمل کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وباؤں کی حالات میں تحفظ کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، بچاؤ کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، سیکورٹی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ نہ تو تحفظ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص مر جائے گا، اور نہ سو تحفظ کرنے کی وجہ سے کسی آدمی کو موت سے بچا لیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ طے ہے، اٹل ہے، لیکن ہمیں دونوں باتوں کا حکم ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ زندہ کیے جائیں گے، اور موت بھی آ جائے گی، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ جب لکھا ہوگا ہماری زندگی میں، ہماری قسمت میں مرنا، ہم مریں گے، ہمیں کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وباؤں میں، بیماریوں میں، یا مثال کے طور پر اس طرح کے حالات جو وائرس اور جراثیم کے ہوتے ہیں، وبائی انداز کے، ایسے حالات میں ہمیں تحفظ اختیار کرنا بھی ضروری ہے، خاص طور پر ایسی بیماریوں میں جو بیماریاں متعدی ہیں اور جن کے بارے میں تجربہ بتاتا ہے آنکھوں کے سامنے کہ وہ متعدی بیماریاں ہیں، یا تجربہ میڈیکل سائنس بتلاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم میڈیکل سائنس دیکھ رہے ہیں، جو وسائل دیکھ رہے ہیں، ذرائع دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو کن کن حالات سے گزرنا پڑتا، تو ہمیں تحفظ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اس ماحول میں بھی کہ وہ طبقہ جو اعلیٰ طبقہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور ہے بھی اس معنی میں، جیسے منسٹر لوگ ہیں یا نیتا حضرات یا سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، جو 1000 قسم کے تحفظات اختیار کرتے ہیں، ان کے پیچھے 100 ڈاکٹر لگے ہوتے ہیں انہیں چیک کرنے کے لیے، اور انہیں ہر طرح سے سیف رکھا جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگوں کی موت ہو گئی، اور ایسے بھی لوگ جنہوں نے کوئی تحفظ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی مثال کے طور پر ہاتھ نہیں دھویا، فاصلہ نہیں بنایا، یا مثال کبھی ماسک نہیں استعمال کیا، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن ہمیں ان احتیاطات پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو نہ تو اس بارے میں یہ آدمی کو کہنا چاہیے کہ بھئی موت تو آئے گی ہی آئے گی، پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ چیز صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے آپ کو کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جو ہدایات ملی ہمارے ملک میں یا دنیا میں، وہ ہدایات بھی ملتی جلتی ہیں یا اسی کا سپورٹ کرتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ طے ہے، کوئی بھی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی ہے، تقدیر اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔